یہ اتنے پیارے تھے. اور بھی کئی حکایات اور ان کے واقعات یہاں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا، 4 بجنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت کے بے شمار واقعات اس کتاب میں بھی لکھے ہوئے. یہ مکۃ المدینہ کی ابھی آپ نے مکۃ المدینہ سے شائع کیا ہے، المدینۃ العلمیہ، کہ ہمارے مدنی علماء نے اس کو شائع کیا، مرتب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. حکایت و نصیحت ہے. کون کون اس کتاب کو لے گا؟ ماشاءاللہ. تو اس کتاب کو ضرور خرید فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل اس میں بے شمار واقعات ہیں. رونے کے واقعات جو بزرگوں کے اس میں ہیں. جمعہ کو جو تہ خانے میں بیان ہوا تھا شخصیات اجتماع میں، اس میں سے بھی کئی واقعات اسی کتاب سے بیان ہوئے تھے اور بزرگوں کے واقعات ہیں. الغرض میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اچھا اب یہ کتاب اور اس طرح کی کئی کتابوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اسلاف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ انتہائی رقیق القلب تھے. آج کے تربیتی اجتماع میں ہم حاضر ہیں. ہمارے مدنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی ہمارے اس تربیتی اجتماع میں شریک ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہند کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ اجتماع میں شریک ہیں. مختصر یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. دنیا کی اس بیجا محبت نے، دنیا کے صرف دنیا اور مال کمانے کے اس انداز زندگی نے ہمیں ایسی سیرت سے دور کر دیا. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کتنے روتے تھے، داڑھی پکڑ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے تھے. جب سورہ زلزال کی تلاوت آپ نے عشاء کی نماز میں سنی تو راوی کہتے ہیں کہ فجر کی اذان تک اب مسجد کے اندر داڑھی پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے. یا اللہ نعمان کو بخش دیو، یا اللہ نعمان کو بخش دیو، یا اللہ نعمان کو بخش دیو. کیا تھے یہ؟ کبھی غور کریں. اسی طرح کئی بزرگان دین کی سیرت کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا رویا کرتے تھے. ان کا تو لقب ہی زین العابدین پڑ گیا، عبادت گزاروں کی زینت. تو ان کی سیرتوں میں راتوں کی نمازیں، راتوں کے نوافل، تہجد گزاریاں، گرمیوں کے روزے رکھتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں امیر سنت نے حکایت بیان کی تھی کہ وہ گرمیوں میں اس نے روزہ رکھا تھا. تو اسے پوچھا کہ تم گرمی میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں کی گرمی میں روزہ رکھتا ہوں. اب دیکھیے کیسا پیارا مدنی پھول ہے. آپ اور میں اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم سے سردیوں میں روزے نہیں رکھے جاتے ہیں. ہم سے سردیوں میں روزے نہیں رکھے جاتے. ہم سب کی کمزوری ہے. جو ایک حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ہم دنیا کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. لاکھ گرمی ہو، لو چلتی ہو، گرم ہواؤں کے چکر چلتے ہو، لیکن مجال ہے کہ ہم کمانے کے لیے گھر سے نہ نکلیں. کیسا موسم ہو، برسات ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، ایک روٹین میں نکلنا ہے. ہم فجر کے لیے نہیں نکلتے. بعض اوقات جو جماعت کے پابند ہیں وہ بھی فجر چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی جماعت، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑتے. ہمارا اندازہ زندگی تبدیل ہو گیا. آج کے اس تربیتی اجتماع میں اور یہ تربیت سے متعلق مدنی پھول میں گھروں میں بیٹھے جو مدنی چینل دے گئے اسلام نے ان کو بھی عرض کر رہا ہوں، ہم اپنا اندازہ زندگی بدلے، اپنی سوچ مدنی بنائیں. مثال کے طور پر میں ایک
مدنی سوچ کی بات کرتا ہوں. ہم رات کو سوتے ہیں, ہمارے گھروں میں بچے مدرسے جاتے ہیں, بچے پڑھنے جاتے ہیں صبح کو. پریکٹس یہ کہ جب بچہ پڑھنے جا رہا ہے اور آدمی کو, مرد کو صبح کو کام پہ جانا ہے, ہمارے الارم سیٹ کرنے کا ایک مزاج ہے, الارم سیٹ کر کے سونا اٹھنا ہے. اب کتنے گھر ایسے ہیں جو فجر کی نماز کا الارم سیٹ کر کے سوتے ہیں. یہ ہر اسلامی بھائی, اسلامی بہن اس پر غور کرے کہ میں فجر کا الارم سیٹ کر کے سوؤں, کہ مجھے فجر میں جاگنا ہے. اور فجر کے بعد پھر وقت ہو جاتا ہے, آدمی اگر رات نیند کر لے تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر مدرسے وغیرہ کی تیاری کی ترکیب بن جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. عموماً چھٹی کے دن چھٹیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات بچے کو اور گھر کے مرد کو جگانے کے حوالے سے تو اسلامی بہن جاگ جاتی ہے, لیکن جس دن مدرسے کی سب کی چھٹی ہے اس دن جاگنے کا رواج کتنا. سوچ مدنی بنانے کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ عبادت گزاری کا جب ہمارا مدنی ذہن بنے گا کہ میں نے نیک بننا ہے, میں نے نیک بننا ہے. اور نیک بننے کے لیے دیکھیں یہ واقعات ہیں, ان کی سیرت تو دیکھیں. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پاکیزہ سیرت تھی, کیسا روتے تھے, کیسے گریا وزاری کرتے تھے. پر سمجھ نہیں پڑتی کہ اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تو پر نالے سے نیچے گر رہے. ہمارے آنسو ہماری گود تک نہیں پہنچ پاتا, اور ان کے آنسو چھت پر رو رہے ہیں, پر نالے سے نیچے گر رہے ہیں, اور نیچے لیٹے ہوئے شخص سینے پر گر رہے. خوف خدا سے روتے تھے. تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, نیکی تھی, زہد تھا, ورع تھا, پھر رزق حلال تھا, خوبیاں تھی. مگر ان خوبیوں میں جو نمایاں خوبی تھی یہ بھی تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روتے تھے. اور اگر غور کریں نا, تھوڑا سا غور کریں تو یہ رونا اور اس طرح کی کیفیات ان نیک لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور اس کی اگر بنیادی باتیں پر غور کریں تو کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہے کہ چونکہ ان کو ان کے رب کا قرب حاصل تھا. لیکن آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی ناراضی سے ڈر بڑا لگتا ہے. اور اگر پتہ چل جائے کہ وہ ناراض ہو گیا تو دل بے قرار ہو جاتا ہے, دل بے چین ہو جاتا ہے. اس کی بات نہیں مانی ہوتی, دل بے چین ہو جاتا ہے. اگر ناراض ہو گیا ہوگا تو ناراض ہو گیا, کھانا اچھا نہیں لگتا, پینا اچھا نہیں لگتا, سونا اچھا نہیں لگتا, دل بھر جاتا ہے, دل پر وزن آ جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی صورت میں اس کو منا لو, کسی صورت میں اس کو منا لو, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ناراضگی گوارا نہیں ہوتی. یہ وہ نفوس قدسیات ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین وہ نیک لوگ تھے کہ ان کو ان کے رب سے محبت تھی, ان کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت تھی. یہ اپنے ہر عمل کی وجہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل, ہماری کوئی ادا, ہماری کوئی حرکت ہمارے رب کو ہم سے ناراض نہ کر دے, اور رب کا جو قرب, رب کی جو معرفت اور رب کا جو محبت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہیں یہ ہم سے چھین نہ لی جائے. یہ سب سے اہم اور بنیادی مدنی پھول عرض کر رہا ہوں میں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی گریا وزاری کے پیچھے تو سب سے بنیادی سبب تھا وہ رب کی محبت تھی. اپنے رب سے محبت کرتے تھے کیونکہ رب کی نعمتیں دیکھتے تھے. پھر رب کی ناراضی کا خوف, اور رب کی ناراضگی کی صورت میں جو کچھ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ان کا تصور مانتے تھے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا, اس کے پیارے رسول روٹ گئے. کون سوچتے تھے یہ؟ نیک, پرہیزگار, متقی, صاحب الدار, قائم اللیل, یہ سوچتے تھے. امت کے خیر خواہ تھے. آپ کی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی, آپ کا پورا دور خلافت دیکھ لی. 45 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی پورے دور خلافت دیکھ لیجئے, پورے کی پورا دور خلافت امت کی خیر خواہی میں تھا. آپ رات بھر جاگتے تھے. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے تھے, اور دوپہر کو ظہر سے پہلے کچھ دیر آرام فرماتے تھے. یہ تھی آپ کی روٹین جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. رات نہیں سوتے تھے, رات بھر عبادت میں رہتے تھے. اور اگر کوئی رات کے اندھیرے میں ملنے آتا اور آپ اس وقت وہ حکومتی اور سرکاری معاملے میں اگر مشغول ہوتے اور کوئی ملنے آتا تو پہلے آپ چراغ بجھا دیتے, پہلے آپ چراغ بجھا دیتے تھے اور اس کے بعد اپنا ذاتی چراغ جلاتے تھے اور فرماتے تھے
کہ یہ چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، یہ بیت المال کا چراغ ہے، اب چونکہ میں اپنے ذاتی کام میں مشغول ہوں لہذا بیت المال کے چراغ سے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری، تو یہ تقویٰ کہاں سے ملا؟ اللہ کی عطا ہے۔ یہ تقویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ بلکہ اسی حکایت و نصیحت میں لکھا ہوا ہے